صبح نئی سی اتری تھی. چڑیاں چہچہاتے ہوئے اپنی منزلوں کی طرف اڑ رہی تھیں. رات بارش کھل کے برسی تھی سو سڑک ابھی تک نم تھی. سیاہ بادل اب نیلی چادر سے قدرے سرک گئے تھے اور موسم خاصا خوشگوار ہو گیا تھا. وہ گیٹ پار کر کے باہر نکلی تو درختوں کی باڑ کے ساتھ نومی سائیکل دوڑاتا آ رہا تھا. وہ تیمور کی پرام دھکیلتی سڑک پر آگے بڑھنے لگی. اس کا رخ نومی کی طرف تھا. محمل باجی السلام علیکم. نومی اسے دیکھ کر چہک اٹھا. تیزی سے سائیکل بھگاتا اس تک آیا. وہ کالونی کے ان بچوں میں سے تھا جنہیں شام کو محمل اپنے گھر جمع کر کے ناظرہ پڑھاتی تھی. وعلیکم السلام. صبح کدھر جا رہے ہو نومی؟ وہ رک گئی تھی. ہمارے اسکول کی چھٹیاں ہو گئی ہیں نا تو صبح فارغ ہوتا ہوں. اس نے اپنی الٹی پی کیپ سیدھی کی. اب وہ سائیکل روک کر اس کے ساتھ کھڑا تھا. حنان اور راہم وغیرہ کی بھی؟ جی باجی سب کا آف ہو گیا ہے. تو پھر یوں نہیں کریں کہ آئندہ فجر کے بعد کلاس رکھ لیں؟ باجی میں تو آ جاؤں گا مگر راہم وغیرہ. اس نے متذبذب سے اپنے ہمسائے کا نام لیا. وہ نہیں آئیں گے. آپ ان سے خود ہی پوچھ لیجئے گا. نومی بائک دوڑاتا دور نکل گیا. اس کا ارادہ سامنے مدرسے جانے کا تھا مگر پھر نکڑ پر چھلی والا نظر آ گیا. بارش کے بعد کا ٹھنڈا سہانا موسم اور بھنے ہوئے دانے. وہ رہ نہ سکی اور پرام دھکیلتی نکڑ پر کھڑی ریڑی کی طرف بڑھ گئی. سڑک سنسان پڑی تھی. چھلی والا بھی خاموشی سے سر جھکائے ریت گرم کر رہا تھا. وہ پرام دھکیلتی آہستہ آہستہ قدم اٹھا رہی تھی. اسے یاد آیا اس نے آج صبح کی دعائیں نہیں پڑھی تھیں. حالانکہ وہ روز پابندی سے صبح و شام کی دعائیں پڑھتی تھی مگر آج جانے کیسے رہ گئی. وہ ہولے ہولے تسبیح پڑھنے لگی. تبھی فاصلہ سمٹ گیا اور وہ ریڑی کے قریب آ پہنچی تو دھیان بٹ گیا. ایک چھلی بنا دو اور ساتھ میں 5 روپے کے دانے بھی اور مسالہ بھی ذرا زیادہ ہو. اس نے تسبیح ادھوری چھوڑ دی. بوڑھا چھلی والا سر ہلا کر چھلی بھوننے لگا. وہ محویت سے اسے بھونتے دیکھنے لگی. ذہن کے کسی گوشے میں اس روز آرزو کی کہی گئی باتیں گونجنے لگی. وہ بار بار انہیں ذہن سے جھٹکنا چاہتی مگر یوں ہی ایک دھڑکا سا دل کو لگ گیا تھا. بس ایسے ہی اس کا دل گھبرا سا جاتا. وہ نیند میں ڈر جاتی. جانے کیا بات تھی. 10 روپے ہوئے بی بی. بوڑھے شخص کی آواز پہ وہ چونکی. پھر سر جھٹک کر ہاتھ میں پکڑا پاؤچ کھولا. اندر پیسے اور چند کاغذ بل وغیرہ رکھے تھے. اس نے 10 کا نوٹ نکالنا چاہا تو ایک کاغذ جو نوٹ کے اوپر اڑس کر رکھا گیا تھا اڑ کر دور سڑک پہ جا گرا. اوہ 1 منٹ. وہ 10 کا نوٹ اس کے ہاتھ پہ رکھ کر تیمور کی پرام وہیں چھوڑے دوڑتی ہوئی گئی جہاں سڑک کے وسط میں وہ مڑا توڑا سا کاغذ پڑا تھا. اس نے جھک کر کاغذ اٹھایا اور اسے کھول کر پڑھا. پھر تحریر دیکھ کر مسکرا دی. اگلے ہی پل سامنے سڑک کے کونے سے آتی گاڑی کی آواز آئی. اس نے گھبرا کر سر اٹھایا. گاڑی تیزی سے اس کی طرف بڑھی تھی. وہ بھاگنا چاہتی تھی. ایک ہی جست میں اڑ کر سڑک پار کرنا چاہتی تھی مگر موقع نہ ملا. تیز ہارن کی آواز تھی اور کوئی چیخ رہا تھا. اس کے پاؤں حرکت کرنے سے انکاری تھے. اس نے گاڑی کو خود سے ٹکراتے دیکھا اور پھر اس نے خود کو پورے قد سے گرتے دیکھا. شور تھا, بہت شور. اس نے اپنی چیخیں سنی. اپنے سر سے نکل کر سڑک پر گرتا خون دیکھا. بہتا ہوا لال خون, بے حد لال. اس کی کلائی وہیں اس کے چہرے کے ساتھ بے دم سی گر گئی. اس نے ہاتھ کھول دیا. مڑا توڑا سا کاغذ نکل کر سڑک پہ لڑھک گیا. اس نے ارد گرد لوگوں کو اکٹھے ہوتے دیکھا. کہیں دور کوئی بچہ رو رہا تھا, بہت اونچا اونچا, حلق پھاڑ کر. دور, بہت دور. جو آخری بات اس کے ڈوبتے ذہن نے سوچی تھی وہ یہ تھی کہ آج اس نے صبح کی دعائیں نہیں پڑھی تھیں. اس کا ذہن گھپ اندھیرے میں ڈوب چکا تھا. تاریکی, سیاہ کالی محیط سی تاریکی, بنا رنگ کے, بنا شور کے.
खामोश सी तारीकी, अंधेरे पे अंधेरा, पर्दे पे पर्दा। उसका जहन जमानो मकान की कैद से आजाद हो चुका था। पानी पे बह रहा था, बादलों पे तैर रहा था, जमीन और आसमान के दरमियान, न ऊपर न नीचे, हवा के बीच कहीं मुअल्लक, कहीं दरमियान में, किसी तैरते बादल पे। फिर आहिस्ता आहिस्ता तैरते बादल को करार आया। जरा सा झटका लगा और बादल किसी बुलबुले की तरह फट कर हवा में तहलील हो गया। हर तरफ रोशनी भरती गई, तेज पीली रोशनी। उसने हौले से आंखें खोल ली। धुंधला सा एक मंजर सामने था। सफेद दीवारें, सफेद छत, छत से लटकता पंखा, उसके 3 पर थे। हौले हौले वो एक दायरे में घूम रहे थे। दायरे, दायरे, बार बार दायरे। वो कितनी ही देर तक यकटक छत को देखे गई। वो कौन थी, किधर थी, क्यों थी? वो खाली खाली निगाहों से छत को तकती रही, फिर यकायक इधर उधर देखना शुरू किया। इर्द गिर्द सफेद दीवारें थीं। करीब ही एक काउच रखा था। तिपाई पे सूखे फूलों का गुलदस्ता सजा था। उसने कोहनियों के बल उठना चाहा, मगर जिस्म जैसे बेजान सा हो गया था, या शायद वो बेहद थक चुकी थी। उसने कोशिश तर्क कर दी और अपने बाजुओं को देखा, जिनमें बेशुमार नालियां सी पैवस्त थीं। हर नाली किसी न किसी मशीन के सिरे पे जा रुकती थी। वो शायद अस्पताल का कमरा था, और वो खुद शायद बल्कि यकीनन महमिल इब्राहिम थी। खुद को कैसे भूला जा सकता है भला? आहिस्ता आहिस्ता सारी याददाश्तें जहन के हर गोशे से उभरने लगी। एक एक बात, एक एक चेहरा उसे याद आता गया। थक कर उसने आंखें मूंद ली। आखिरी बात भला क्या हुई थी? किस चीज ने उसे इधर अस्पताल पहुंचाया? शायद कोई एक्सीडेंट? और उसे धीरे धीरे याद आता गया। वो भुट्टा लेने सड़क के उस पार गई थी। उसके साथ नोमी भी था। वो साइकिल चला रहा था। वो नजरों से ओझल हुआ ही था कि वो रेडी वाले के पास चली गई। फिर कुछ हुआ था। उसे टक्कर लगी थी। खून, बिखरे कागज, रोता बच्चा। बच्चा? उसने चौंक कर आंखें खोली और फिर इधर उधर देखा। कमरा खाली था। वो उधर अकेली थी, मगर वो रोता बच्चा, वो आवाज जो उसे आखिरी पल तक सुनाई दी थी, तैमूर रो रहा था। हाँ, उसे याद था। कहाँ है तैमूर? उसने मुतलाशी नजरों से इधर उधर देखा और उसी पल दरवाजा खुला। सफेद यूनिफॉर्म में मलबूस नर्स अंदर दाखिल हुई। उसके हाथ में ट्रे थी। वो तेजी से ट्रे लिए बेड की तरफ बढ़ी, फिर उसे जागते देखकर ठिठकी, ओह, शुक्र है आपको होश आ गया। वो हैरान सी कहती उसके करीब आई। तभी खुले दरवाजे से एक बच्चा नजर आया। 6-7 बरस का खूबसूरत सा बच्चा। शायद वो नोमी का हमसाया राहिम था। हाँ, वो राहिम ही था, या शायद राहिम का छोटा भाई। वो फैसला ना कर पाई। आर यू ऑल राइट? नर्स ने आहिस्ता से उसके हाथ को छुआ, फिर हैरत से पूछा। वो बिना जवाब दिए बच्चे का चेहरा देखती रही, जो बहुत अजीब इन्हिमाक से उसे देख रहा था। या शायद वो लड़का था जिसको वो शाम में नाजरा पढ़ाती थी। हम आपकी सिस्टर को बुलाता है अभी। नर्स खुशी से चहकती बाहर को भागी। वो अभी तक बच्चे की आंखों में देख रही थी, जिनमें अजीब सी कोफ थी और नन्ही पेशानी पे जरा से बल। वो उसको अजीब तनफ्फुर भरी निगाहों से देखता काउच पे आ बैठा और कोहनियां घुटनों पर रखकर दोनों हथेलियों में चेहरा गिरा दिया। वो अभी तक उसी तरह उसे देख रही थी। राहिम? उसने पुकारा तो उसे अपनी आवाज बहुत हल्की, फटी फटी सी सुनाई दी। बच्चा उसी तरह से देखता रहा। राहिम? उसने फिर आवाज दी। वो बमुश्किल बोल पा रही थी। मैं सनी हूं,
پھر لمحہ بھر کو رک کر عجیب سے تنفر سے بولا، آئی ڈونٹ لائک یو، تم مجھے اچھی نہیں لگتی۔ سنی؟ وہ دنگ رہ گئی۔ اس بچے کو وہ روز ناظرہ پڑھاتی تھی، وہ شاید ارحم کا چھوٹا بھائی تھا، پھر وہ ایسے بات کیوں کر رہا تھا؟ اسی پل دروازہ زور سے کھلا، محمل نے چونک کر دیکھا، دروازے میں فرشتے کھڑی تھی، سیاہ عبایا پہ سیاہ حجاب، چہرے کے گرد لپیٹے وہ بے یقینی سے بستر پر لیٹی محمل کو دیکھ رہی تھی۔ فرشتے؟ وہ اپنی جگہ جامد رہ گئی۔ فرشتے تو باہر تھی، وہ پاکستان کا بھائی۔ اوہ میرے اللہ، محمل! اس نے بے اختیار اپنے منہ پر ہاتھ رکھا۔ کتنے ہی پل وہ بے یقین سی کھڑی رہی، اس کا چہرہ کافی کمزور ہو گیا تھا۔ محمل، محمل! ایک دم آگے بڑھ کر اس نے بے قراری سے اس کا چہرہ چھوا۔ تم مجھے دیکھ سکتی ہو محمل؟ تم مجھے پہچانتی ہو؟ تم بول سکتی ہو؟ میں تمہیں کیوں نہیں پہچانوں گی فرشتے؟ تم کب آئیں؟ میں؟ فرشتے متعجب نظروں سے اسے تک رہی تھی۔ مجھے تو کافی وقت ہو گیا محمل۔ میں نے تو تم سے باتیں کی، کتنی باتیں کی، تم نے سنا؟ کیا؟ وہ الجھ سی گئی۔ نہیں، میں نے تو کوئی بات نہیں سنی، وہ رک رک کر اٹک اٹک کر بول رہی تھی۔ میں تو صبح ریڑھی والے کے پاس گئی تھی، مجھے گاڑی نے ٹکر مار دی اور تم نے بتایا بھی نہیں کہ تم آ رہی ہو۔ فرشتے بے یقینی سے پھیلی آنکھوں سے اسے ٹکر ٹکر دیکھ رہی تھی، گویا اس کے پاس کہنے کو کچھ بھی نہ ہو۔ فرشتے بولو! اسے فرشتے کی یہ حیرت و بے یقینی پریشان کر رہی تھی، کہیں کچھ غلط تھا۔ محمل تم… وہ کچھ کہتے کہتے پھر رک گئی، جیسے سمجھ میں نہ آ رہا ہو کہ کیا کہے۔ You and your overacting۔ وہ چھوٹا لڑکا بیزاری سے کہہ کر اٹھا تھا۔ فرشتے نے چونک کر اسے دیکھا۔ سیاہ حجاب میں دمکتے فرشتے کے چہرے پر ہلکی سی ناگواری ابھری۔ سنی پلیز بیٹا، جاؤ یہاں سے، مجھے بات کرنے دو۔ میں کیوں جاؤں؟ میری مرضی، آپ دونوں چلی جائیں۔ فرشتے یہ کون ہے؟ کیوں ضد کر رہا ہے؟ وہ الجھ کر پوچھ رہی تھی، مگر فرشتے دوسری طرف متوجہ تھی۔ I don't want to go۔ وہ بدتمیزی سے چیخا تھا۔ Shut up تیمور and get out۔ تم دیکھ نہیں رہے میں ماما سے بات کر رہی ہوں؟ فرشتے کہہ رہی تھی اور اسے لگا کسی نے اس کے اوپر ڈھیروں پتھر لڑکا دیے ہوں۔ تم نے تیمور کہا فرشتے؟ وہ ساکت رہ گئی تھی۔ She is not my mom۔ وہ سر جھٹکتا اٹھ کر باہر گیا اور اپنے پیچھے زور سے دروازہ بند کیا۔ تم نے تیمور کہا؟ نہیں، یہ تیمور نہیں، میرا تیمور کہاں ہے؟ اس کا دل بند ہو رہا تھا، کہیں کچھ غلط تھا، کہیں کچھ بہت غلط تھا۔ فرشتے نے آہستہ سے گردن اس کی طرف موڑی، اس کی سنہری آنکھوں میں گلابی سی نمی ابھر آئی تھی۔ محمل تمہیں کچھ یاد نہیں؟ کیا یاد نہیں؟ میرا بچہ کہاں ہے؟ وہ گھٹی گھٹی سی سسک اٹھی، کچھ تھا جو اس کا دل ہلا رہا تھا۔ محمل، اس کی آنکھوں سے آنسو نکل کر گال پہ لڑھکنے لگے۔ بے اختیار اس نے محمل کے ہاتھ تھام لیے۔ تمہارا ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ فرشتے میں پوچھ رہی ہوں میرا بیٹا کہاں ہے؟ تمہارے سر پہ چوٹ آئی تھی، تمہارا اسپائنل کارڈ ڈیمیج ہوا تھا۔ فرشتے میرا بچہ۔ اس کی آواز ٹوٹ گئی، وہ بے قراری سے فرشتے کی بھیگی آنکھوں کو دیکھ رہی تھی۔ محمل تم بے ہوش ہو گئی تھی، تم کوما میں چلی گئی تھی، مجھے پتا ہے صبح میرا ایکسیڈنٹ۔ اور یہ کہتے ہوئے بھی وہ جانتی تھی کہ وہ صبح نہیں تھا، وہ صبح نہیں تھا،
وہ 7 سال پہلے تھا۔ وہ سکتے کے عالم میں اسے دیکھتی رہ گئی۔ وقت 7 سال آگے بڑھ گیا ہے، تمہیں کچھ یاد نہیں؟ وہ ساری باتیں جو میں اتنے برس تم سے کہتی رہی، وہ دن اور راتیں جو میں نے ادھر تمہارے ساتھ گزاری، تمہیں کچھ یاد نہیں؟ وہ پتھر کا بت بن گئی تھی۔ فرشتے کو لگا وہ اس کی بات سن نہیں رہی۔ ڈاکٹرز کہتے تھے تم کبھی بھی ہوش میں آ سکتی ہو۔ ہم نے بہت ویٹ کیا تمہارا محمل، بہت زیادہ۔ آنسو متواتر اس کے دمکتے چہرے پہ گر رہے تھے۔ وہ گمسم سی اسے دیکھے گئی، گویا وہ وہاں تھی ہی نہیں۔ میں نے تمہارے اٹھ جانے کی بہت دعائیں کی محمل، میں نے اپنا پی ایچ ڈی بھی چھوڑ دیا۔ تمہارے ایکسیڈنٹ کے دوسرے مہینے میں آ گئی تھی، 2 ماہ رہی، پھر واپس گئی مگر دل ہی نہیں لگ سکا، میں پڑھ ہی نہیں سکی۔ پھر میں نے سب پڑھائی چھوڑ دی اور تمہارے پاس آ گئی۔ اتنے برس محمل، اتنے برس گزر گئے، تمہیں کچھ بھی یاد نہیں محمل؟ فرشتے نے ہولے سے اس پتھر کے مجسمے کا شانہ ہلایا۔ وہ ذرا سی چونکی، پھر اس کے لب کپ کپائے۔ میرا تیمور، یہ تیمور تھا نا، ہم اسے سنی کہتے ہیں۔ مگر وہ کیسے مانتی؟ وہ جسے کوئی کالونی کا بچہ سمجھی تھی، وہ اس کا اپنا بچہ تھا۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ اسے تو لگا تھا کہ وہ بس ایک دن کے لیے سوئی ہے، یا پھر شاید دن کا ایک حصہ۔ پھر صدیاں کیسے بیت گئیں، اسے کیوں نہیں پتا چلا؟ اور تیمور؟ نہیں، اسے کوٹ میں لیٹا اپنا نومولود بچہ یاد آیا۔ فرشتے، وہ میرا بچہ ہے؟ اوہ خدایا! اس نے بے یقینی سے آنکھیں موند کر کھولی۔ وہ اتنا بدل گیا ہے؟ بہت کچھ بدل گیا ہے محمل، کیونکہ وقت بدل گیا ہے۔ وقت ہر شے پر اپنے نشان چھوڑ جاتا ہے۔ ہمایوں؟ اس کے لب پھڑپھڑائے۔ ہمایوں کہاں ہے؟ نرس نے جب بتایا تو میں نے اسے کال کر دیا تھا، مگر وہ لمحے بھر کو ہچکچائی۔ وہ میٹنگ میں تھا، رات تک آ سکے گا۔ نہیں فرشتے، تم اس کو بلاؤ، پلیز بلاؤ۔ اس سے کہو محمل جاگ گئی ہے، محمل اس کا انتظار کر رہی ہے، وہ میرے ایک فون پر ہی دوڑ آتا تھا۔ وہ 7 سال پہلے کی بات تھی محمل۔ وقت کے ساتھ یہاں بہت کچھ بدلتا ہے، لوگ بھی بدل جاتے ہیں۔ وہ کیوں نہیں آیا؟ وہ کھوئی کھوئی سی بولی تھی، عجیب بے یقینی تھی۔ محمل پریشان مت ہو پلیز، دیکھو وقت ہمایوں کو نہیں بدل سکتا، میرا ہمایوں ایسا نہیں ہے، میرا تیمور ایسا نہیں ہے۔ وہ ہذیانی انداز سے چلائی تھی، اتنی بے یقینی تھی کہ اسے رونا بھی نہیں آ رہا تھا۔ فرشتے تعصب سے اسے دیکھتی رہی۔ ابھی اسے سنبھلنے میں وقت لگے گا، وہ جانتی تھی۔ فرشتے چلی گئی اور وہ منہ پہ چادر ڈالے آنکھیں موندے لیٹی رہی۔ اسے یقین نہ تھا کہ فرشتے نے اس سے سچ بولا ہے۔ اسے لگ رہا تھا یہ سب ایک بھیانک خواب ہے، اور ابھی وہ آنکھ کھولے گی تو وہ خواب ٹوٹ جائے گا۔ پھر اس نے آنکھ ہی نہ کھولی۔ اسے ڈر تھا کہ اگر خواب نہ ٹوٹا تو وہ ٹوٹ جائے گی۔ جانے کتنا وقت گزرا، وہ لمحوں کا حساب نہ رکھ پائی، اور اب کون سے حساب باقی رہ گئے تھے۔ دروازے پہ ہولے سے دستک ہوئی۔ اس نے لمحے بھر کو آنکھیں کھولی۔ ہوا سے چہرے پر پڑی چادر سرک گئی تھی۔ منظر صاف واضح تھا۔ کھلے دروازے کے بیچ وہ کھڑا تھا۔ اس کی نگاہیں وہیں ٹھہر سی گئیں۔ وقت تھم گیا، لمحے ساکن ہو گئے۔ وہ اسے ویسا ہی لگا تھا، اتنا ہی وجیح اور شاندار، مگر اس کا جذبات سے عاری چہرہ، اس پہ چھائی سنجیدگی، نہیں، وہ شاید ویسا نہیں رہا تھا۔ وہ آہستہ سے قدم اٹھاتا بیڈ کے قریب آیا اور پائتنی کے ساتھ رک گیا۔ ہمایوں؟ وہ تڑپ کر رہ گئی۔ بے اختیار آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔
کیسی ہو؟ وہ پایتنی کے قریب کھڑا رہا، اس سے آگے نہیں بڑھا۔ آواز میں بھی عجیب سرد مہری تھی۔ ہمایوں؟ وہ رونے لگی تھی۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ اتنے سال گزر گئے، میری نیند اتنی لمبی کیوں ہو گئی؟ معلوم نہیں، ڈاکٹرز کب تمہیں ڈسچارج کریں گے؟ وہ کلائی پہ بندھی گھڑی دیکھ رہا تھا، جیسے جانے کی جلدی ہو۔ اس کے لہجے میں کوئی ناراضگی کا عنصر نہیں تھا، بلکہ بہت ہموار لہجہ تھا، لیکن شاید ان کے درمیان کچھ بھی باقی نہ رہا تھا۔ میں ٹھیک ہو جاؤں گی نا ہمایوں؟ جیسے وہ تسلی کے دو بول سننا چاہتی تھی۔ وہ اب جیبوں میں ہاتھ ڈالے تنقیدی نظروں سے اطراف کا جائزہ لے رہا تھا۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا اس کے ساتھ؟ ہمایوں اور تیمور وہ اس کے ساتھ یوں کیوں کر رہے تھے؟ ہمایوں مجھ سے بات تو کریں۔ ہاں کہو، میں سن رہا ہوں۔ وہ متوجہ ہوا، لمحے بھر کو نگاہ اس پہ جھکائی۔ اس کے آنسو تھم گئے، وہ بالکل چپ ہو کر رہ گئی۔ یہ تو محبت کی نگاہ نہ تھی، یہ تو خیرات تھی، بھیک تھی۔ وہ چند لمحے منتظر سا اسے دیکھتا رہا اور پھر واپس جانے کو مڑا۔ اسی پل دروازے میں فرشتے کا سراپا ابھرا۔ وہ ہاتھ میں فروٹ باسکٹ پکڑے تیزی سے آ رہی تھی۔ ہمایوں اس کے ایک طرف سے نکل کر باہر چلا گیا۔ فرشتے نے پلٹ کر اسے جاتے دیکھا۔ ہمایوں ابھی تو آیا تھا، چلا بھی گیا، کیا کہہ رہا تھا؟ اچنبھے سے کہتے ہوئے اس نے گردن اس کی جانب موڑی۔ محمل کے چہرے پہ کچھ تھا کہ وہ لمحے بھر کو چپ سی ہو گئی۔ فکر مت کرو، وہ ہر کسی سے ایسے ہی بیہیو کرتا ہے۔ وہ ماحول کو خوشگوار کرنے کے لیے کہتی آگے بڑھی اور فروٹ باسکٹ سائڈ ٹیبل پر رکھی۔ مگر میں کسی تو نہیں تھی فرشتے؟ وہ ابھی تک نم آنکھوں سے کھلے دروازے کو دیکھ رہی تھی۔ ٹھیک ہو جائے گا سب کچھ، تم کیوں فکر کرتی ہو؟ وہ مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہا تھا؟ اس کی آنکھیں پھر سے ڈبڈبائیں۔ محمل، دیکھو اس تبدیلی نے وقت لیا ہے، تو اس کو ٹھیک ہونے میں بھی وقت لگے گا، تم اس کو کچھ وقت دو۔ وہ اس کے ریشمی بھورے بال نرمی سے ہاتھ میں پکڑے برش کر رہی تھی۔ وقت، 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 وہ ایک ہی تکرار ہر جگہ دہرائی جا رہی تھی۔ اس وقت نے کیا کچھ بدل دیا تھا؟ اسے اس کا اندازہ آہستہ آہستہ ہو رہا تھا۔ وہ اپنے نچلے دھڑ کو حرکت نہیں دے سکتی تھی، وہ اپنے پاؤں نہیں ہلا سکتی تھی، وہ اٹھ کر بیٹھ نہیں سکتی تھی، خود کھانا نہیں کھا سکتی تھی، اپنے پاؤں پر کھڑی ہونے کے قابل نہیں رہی تھی۔ یہ سب کیا ہو گیا تھا؟ اس دن جب میں گھر سے نکلی تھی تو میں نے صبح کی دعائیں نہیں پڑھی تھی۔ یہ سب اسی لیے ہوا ہے فرشتے کہ میں دعا پڑھے بغیر گھر سے نکلی تھی، ہے نا؟ وہ نرمی سے اس کے بال سلجھا رہی تھی جب وہ بھیگی آنکھوں اور روندھے گلے سے کہنے لگی۔ فرشتے نے گہری سانس لی، کچھ کہا نہیں۔ نہ تھا کہ اس کو اللہ سے کام آتا کچھ بھی، مگر ایک حاجت تھی یعقوب علیہ السلام کے دل میں، تو اس نے اسے پورا کیا۔ بہت دھیرے سے اس کے دل میں کسی نے سرگوشی کی تھی، وہ یک لخت چونک سی گئی۔ نہ تھا کہ اس کو اللہ سے کام آتا کچھ بھی، مگر ایک حاجت تھی یعقوب علیہ السلام کے دل میں، تو اس نے اسے پورا کیا۔ اس نے سننے کی کوشش کی، کوئی اس کے اندر مسلسل یہ الفاظ دہرا رہا تھا، دھیمی مدھر آواز، ترنم اور سوز سے پر۔ اس کا دل دھڑکنا بھول گیا، وہ ایک دم سناٹے میں آ گئی۔ یہ الفاظ، یہ بات، یہ سب کچھ بہت جانا پہچانا تھا۔ شاید یہ ایک آیت تھی۔ ہاں، یہ ایک آیت تھی، سورہ یوسف 13واں سپارہ۔ جب یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو غالباً نظر بد سے بچاؤ کے لیے احتیاطاً شہر کے مختلف دروازوں سے داخل ہونے کی تاکید کی تھی،
تو اس پر اللہ تعالیٰ نے جیسے تبصرہ کیا تھا کہ ان بھائیوں کو اگر اللہ کی مرضی و منشا ہوتی تو پھر اللہ کے فیصلے سے کوئی بھی نہ بچاتا، مگر وہ احتیاط تو یعقوب علیہ السلام کے دل کی ایک حاجت تھی، تو یعقوب علیہ السلام نے اسے پورا کیا۔ ایک خاموش لمحے میں اس پہ کچھ آشکار ہوا تھا، یہ جو ہوا تھا اسے ایسے ہی ہونا تھا، وہ جو کر لیتی کہ اللہ کی مرضی تھی، ہو کر رہی تھی، یہ اس کی تقدیر تھی۔ شاید اس کی دعاؤں نے اسے کسی بڑے نقصان سے بچا لیا ہو، مگر کیا اس سے بھی بڑا کوئی نقصان ہو سکتا تھا؟ بھٹکتا ہوا بچہ، اب کیا رہ گیا تھا اس کی زندگی میں؟ کتنا کم تم شکر ادا کرتے ہو۔ کسی نے پھر اس کو ذرا خفگی سے مخاطب کیا تھا۔ وہ پھر سے چونکی اور قدرے مضطرب ہوئی۔ یہ کون اسے بار بار اندر ہی اندر مخاطب کرتا تھا؟ یہ کون تھا؟ فرشتے، پلیز مجھے کچھ دیر کے لیے، پلیز مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ وہ بہت بے بسی سے بولی تو فرشتے کا اس کے بالوں میں برش کرتا ہاتھ رک گیا۔ پھر اس نے جیسے سمجھ کر سر ہلا دیا۔ اوکے۔ اس نے برش سائڈ پر رکھا اور اٹھ کر باہر نکل گئی۔ ہم نے بسایا تم کو زمین میں، اور ہم نے تمہارے لیے اس زندگی کے سامان بنائے۔ کتنا کم تم شکر ادا کرتے ہو۔ سورہ آراف۔ کوئی اس کے اندر ہی اندر اسے جھنجھوڑ رہا تھا، پکار رہا تھا۔ اس کے اندر باہر اتنا شور تھا کہ وہ سن نہ پا رہی تھی، سمجھ نہ پا رہی تھی۔ فرشتے گئی تو اس نے آنکھیں موند لیں۔ اب اس کے ہر سو اندھیرا اتر آیا، خاموشی اور تنہائی۔ اس نے غور سے سننا چاہا۔ چند ملی جلی آوازیں بار بار گونج رہی تھیں۔ ہم تم میں سے ہر ایک کو آزمائیں گے، شر کے ساتھ اور خیر کے ساتھ۔ کہہ دو، بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ ہی کے لیے ہے، جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ اس کے ذہن میں جیسے جھماکا سا ہوا، ایک دم اندر باہر روشنی بکھرتی گئی۔ اس نے جھٹکے سے آنکھیں کھولیں۔ میرا قرآن، میرا کلام پاک، میرا مصحف۔ وہ کبھی قرآن کے بغیر گھر سے باہر نہیں نکلتی تھی۔ اس روز بھی وہ اس کے ہاتھ میں تھا، بلکہ بیگ میں رکھا تھا۔ جب وہ ایکسیڈنٹ کے بعد ادھر لائی گئی ہوگی تو یقیناً وہ بھی ساتھ آیا ہوگا، پھر اسے ادھر ہی ہونا چاہیے۔ مگر 7 سال، اسے یاد آیا وہ 7 سال درمیان میں آ گئے تھے۔ ان کے پیچھے تو ہر شے گویا دھول میں گم ہو گئی تھی۔ اوہ خدایا، وہ کیا کرے؟ اس نے تھک کر آنکھیں موند لیں۔ یہ ایسی عجیب سی بات تھی جس پہ اسے یقین ہی نہیں آتا تھا۔ وہ جتنا سوچتی اور الجھتی جاتی۔ تبھی دروازہ ہولے سے کھلا۔ اس نے چونک کر آنکھیں کھولیں۔ تیمور دروازے میں ایستادہ تھا، جینز شرٹ پہنے، اس کے بھورے بال ماتھے پہ کٹ کر گر رہے تھے۔ اس کی ناک بالکل ہمایوں کی طرح تھی، کھڑی مغرور ناک، اور آنکھیں محمل کی سی، سنہری چمکتے کانچ جیسی، اور ماتھے کے وہ بل وہ نہ جانے کس جیسے تھے۔ تیمور! اس کو دیکھ کر محمل کی آنکھیں جگمگا اٹھی تھیں۔ وہ اس کا بیٹا تھا، اس کا تیمور تھا۔ ادھر آؤ بیٹا۔ Where is my dad؟ وہ اسی تنفر سے چبھتے ہوئے انداز میں بولا تھا، منہ پھٹ، اکھڑ، بدتمیز۔ اگر وہ اس کی ماں نہ ہوتی تو یہ 3 الفاظ اس کے ذہن میں اس کے متعلق فوراً ابھرتے۔ وہ ابھی آئے تھے پھر چلے گئے، تم ماما سے نہیں ملو گے؟ اس نے ممتا سے مجبور اپنے بازو پھیلائے۔ نہیں۔ اس نے باہر نکل کر زور سے دروازہ بند کر دیا۔ وہ سن ہو کر رہ گئی، بازو آہستہ سے پہلو میں آن گرے۔ یہ 7 سال کا بچہ، اس کے دل میں اتنی نفرت، اتنی کڑواہٹ کیسے آ گئی؟ کیا قصور تھا اس کا کہ وہ یوں اس سے متنفر تھا؟ اور صرف اس سے نہیں بلکہ فرشتے سے بھی۔
بے اختیار اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے اور پھر وہ کب روتے روتے سو گئی اسے پتا بھی نہ چلا۔ فزیو تھراپسٹ اسے ایکسرسائز کرانے کی ناکام کوشش کر کے جا چکی تھی۔ وہ اسی طرح دنیا سے بیزار آنکھوں پہ بازو رکھے لیٹی تھی۔ یہ دایاں بازو تو بالکل ٹھیک کام کرتا تھا، بایاں البتہ ذرا سا ڈھیلا تھا، مگر امید تھی کہ وہ بھی جلد ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ ٹانگوں کے متعلق کچھ کہنے سے ڈاکٹرز ابھی قاصر تھے۔ کبھی وہ کہتے کہ فزیو تھراپی سے آہستہ آہستہ وہ ٹھیک ہو جائے گی، اور بعض اوقات وہ اس سب کا انحصار اس کی اپنی قوت ارادی پر گردانتے۔ وہ قوت ارادی جس کو استعمال کرنے کی سعی ابھی وہ نہیں کر رہی تھی۔ ایک دم سے پھولوں کی مہک نتنوں سے ٹکرائی تو اس نے دھیرے سے بازو ہٹایا اور آنکھیں کھولیں۔ فرشتے بڑا سا مہکتے سرخ گلابوں کا بوکے لیے اندر داخل ہوئی تھی۔ اس کے سیاہ اسکارف میں مقید چہرے پہ وہی مخصوص سی مسکراہٹ تھی۔ السلام علیکم مائی سسٹر، کیسی ہو؟ اور یہ فزیو تھراپسٹ کو کیوں تم نے بھگا دیا؟ وہ کانچ کے گلدان میں گلدستہ لگاتے ہوئے بولی تھی۔ مجھے کسی فزیو کی ضرورت نہیں ہے، میں ٹھیک ہوں۔ یہ لوگ مجھے گھر کیوں نہیں جانے دے رہے؟ میں نے ڈاکٹر سے بات کی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں عنقریب گھر شفٹ کر دیں گے، شاید 1 ہفتے تک۔ تم مینٹلی بالکل ٹھیک ہو اور تمہیں مزید اسپتال میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ پھول سیٹ کر کے شاپر سے کچھ جھاڑ نکالنے لگی۔ اور تیمور نہیں آیا؟ اسے آنا تھا کیا؟ اس کا دل ڈوب کر ابھرا۔ ہاں، میں اسے روز ساتھ ہی لاتی ہوں، پتہ نہیں شاید لان میں بیٹھا ہو، ابھی آ جائے گا، وہ کہہ کر خود ہی شرمندہ ہوئی۔ محمل نے پھر سے چہرے پہ بازو رکھ لیا۔ وہ اب یوں ہی ساری دنیا سے چھپ جانا چاہتی تھی۔ فرشتے روز صبح آتی تھی، پھر دوپہر میں چلی جاتی اور گھنٹے بھر بعد تیمور کو ساتھ لے آتی۔ وہ باہر ہی پھرتا رہتا، اندر نہ آتا۔ پھر عصر کے وقت فرشتے چلی جاتی اور غالباً اسے مسجد جانا ہوتا تھا۔ رات کو وہ پھر ایک چکر لگا لیتی۔ چھٹی کے دن وہ تیمور کو صبح سے ہی ساتھ لے آتی اور باقی دنوں میں اس کے اسکول کے باعث دوپہر میں لاتی۔ ہاں، رات کو تیمور اس کے ساتھ نہیں آتا تھا۔ اور ہمایوں؟ وہ تو بس ایک ہی دفعہ آیا تھا، پھر اس کے بعد ہمیشہ وہ شاید بزی ہوگا والا جواب فرشتے خوب شرمندہ ہو کر دیتی۔ وہ دن میں 3 چکر لگایا کرتی، گویا گھن چکر بنی رہتی۔ محمل کا ہر چھوٹا بڑا کام کرتی، اور نہیں تو اس کے ساتھ بیٹھی تسلی اور پیار کی باتیں کرتی رہتی۔ اب بھی وہ جانے کیا چیز الٹ پلٹ کر رہی تھی۔ محمل کو کھٹ کھٹ کی آوازیں آ رہی تھیں، مگر وہ یوں ہی بیزار سی منہ پہ بازو رکھے لیٹی تھی۔ اور پھر آہستہ سے وہ مترنم آواز پورے کمرے میں گونجنے لگی۔ سب تعریف اس اللہ کی، وہ ذات جس نے اپنے بندے پہ کتاب اتاری اور اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں بنایا۔ اس نے جھٹکے سے بازو ہٹایا۔ فرشتے ٹیپ ریکارڈر سیٹ کر کے ہاتھ میں پکڑے کیسٹ کور کو بند کر رہی تھی۔ محمل کی طرف اس کی پشت تھی۔ درست کرنے والی کتاب، تاکہ وہ اپنے پاس موجود سخت عذاب سے ڈرائے اور خوشخبری دے ان مومنوں کو جو اچھے کام کرتے ہیں کہ بے شک ان کے لیے اچھا اجر ہے۔ وہ یہ آواز لاکھوں میں پہچان سکتی تھی، قاری مشاری کی سورۃ الکہف۔ وہ زندہ رہنے والے ہیں اس میں ہمیشہ ہمیشہ، اور ڈرائے ان لوگوں کو جنہوں نے کہا کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے۔ لفظ بوند بوند اس کی سماعت میں اتر رہے تھے۔ آج جمعہ تھا اور وہ ہمیشہ جمعے کو سورہ کہف پڑھا کرتی تھی۔ نہ ان کے پاس اس کا کوئی علم ہے اور نہ ہی ان کے آباء و اجداد کے پاس ہے۔ ان کے منہ سے یہ بہت بڑی بات نکلتی ہے، وہ جھوٹ کے سوا کچھ نہیں کہتے۔ کھٹ سے فرشتے نے سٹاپ کا بٹن دبایا تو آواز رک گئی۔ اس نے تڑپ کر فرشتے کو دیکھا۔ لگائیں نا، بند کیوں کر دی؟ اوہ، تم جاگ رہی تھیں؟ وہ چونک کر پلٹی۔
میں سمجھی تم سو گئی ہو، میں نے سوچا تمہیں تنگ نہ کروں۔ کوئی قاری مشاری کی سورہ کہف سے بھی تنگ ہو سکتا ہے بھلا؟ اس میں تو میری جان مقید ہے فرشتے۔ آپ کو یاد ہے جب جمعے کو کلاس میں سورہ کہف شروع ہوئی تھی تو الحمدللہ الذی یہی میرے آنسو گرنے لگتے تھے۔ تمہارے آنسو اب بھی گر رہے ہیں محمل۔ وہ آہستہ سے اس کے قریب آن بیٹھی اور اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ محمل کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔ میں جانتی ہوں تم تیمور اور ہمایوں کی وجہ سے اپسیٹ ہو۔ بھول جاؤ ان کی ناقدریاں محمل، وہ ناسمجھ ہیں۔ ان کی وجہ سے اپنا چین اور سکون برباد نہ کرو، وہ وقت کے ساتھ ساتھ سمجھ جائیں گے۔ مگر ایک بات تمہیں ذہن میں بٹھا لینا چاہیے کہ تمہاری زندگی ان پر انحصار نہیں کرتی۔ تم ان کے بغیر مر نہیں جاؤ گی، ان کے بغیر جینا سیکھو محمل۔ خود کو اسٹرانگ کرو اور ٹھیک ہے۔ اس نے تیزی سے بات کاٹی، مگر ابھی آپ سورہ کہف لگائیں نا پلیز، مجھے سننا ہے۔ فرشتے ذرا سی حیران ہوئی اور پھر گہری سانس لے کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں لگاتی ہوں۔ اور میرا قرآن؟ ہاں وہ میں کل ڈھونڈ کے لے آؤں گی، ابھی تم یہ سنو، میں تیمور کو ڈھونڈتی ہوں۔ اس نے پلے کا بٹن دبایا اور خود باہر نکل گئی۔ بس شاید تم ان کے پیچھے اپنے آپ کو ہلاک کرنے والے ہو۔ اگر وہ اس کلام کے ساتھ ایمان نہ لائے، بہت افسوس کے ساتھ، بے شک جو بھی زمین پہ ہے ہم نے اسے اس کی خوبصورتی کے لیے بنایا ہے، تاکہ ہم ان لوگوں کو آزمائیں کہ ان میں سے کون سب سے اچھے کام کرتا ہے، اور بے شک ہم اس کو بنجر صاف زمین بنانے والے ہیں۔ اس نے آنکھیں موند لیں۔ آنسو آہستہ آہستہ اس کے تکیے کو بھگونے لگے تھے۔ سورہ کہف کے ساتھ اسے وہ تمام مناظر یاد آنے لگے جو کبھی اس کی زندگی کا حصہ تھے۔ سنگ مرمر کی چمکتی راہداریاں، روشنیوں سے گھرا ہال جو اونچے سفید ستونوں پہ کھڑا تھا، مسجد کے برآمدے کے سامنے گھاس سے بھرا لان، وہ پنک اسکارف میں لپٹے بہت سے جھکے سر جو تیزی سے نوٹس لینے میں مصروف ہوتے، لائبریری کی اونچی گلاس ونڈوز جن سے فیصل مسجد دکھائی دیتی تھی، وہ کالونی کی سڑک پہ درختوں کی گھنی باڑ۔ یادوں کا ایک طویل سلسلہ تھا جو امٹ کر اس کے ذہن میں آیا تھا۔ ڈاکٹرز ٹھیک کہتے تھے کہ وہ ذہنی طور پہ بالکل فٹ ہے۔ سورہ کہف ختم ہوئی تو کیسٹ رک گئی۔ اس نے بے بسی سے ٹیپ کو دیکھا، وہ اس سے خاصے فاصلے پہ تھی، وہ اٹھ کر اس کو ری پلے بھی نہیں کر سکتی تھی۔ کیسی بے بسی تھی، کیسی لاچاری تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ ہر راہ بند ہوتی دکھائی دینے لگی، ہر دروازے کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ اسے لگا وہ اب ہمیشہ کسی اندھیرے بند کہف میں مقید رہے گی، تیمور اور ہمایوں سے دور، بہت دور۔ صبح وہ سو کر خاصی دیر سے اٹھی، رات بھر سو نہ سکی تو فجر کے قریب ہی آنکھ لگی تھی۔ سسٹر میرین بیڈ سائڈ ٹیبل پہ دوائیں رکھ رہی تھیں، اسے جاگتے دیکھ کر مسکرائیں۔ گڈ مارننگ مسز ہمایوں، ہاؤ آر یو؟ فائن۔ وہ جبرن مسکرائی۔ کس کا نام اس کے نام کے ساتھ جڑتا تھا؟ وہ خود ہی اس سے دور بھاگنے لگا تھا۔ آپ کی سسٹر صبح آئی تھیں، آپ سو رہی تھیں، وہ یہ بک دے کر گئی ہیں۔ اس نے سائڈ ٹیبل پر رکھی کتاب کی طرف اشارہ کیا۔ فرشتے آئی تھی؟ وہ چونکی اور پھر اس کی اشارہ کردہ کتاب کی طرف دیکھا تو ٹھہر سی گئی۔ سفید سادہ جلد والی دبیز کتاب۔ اس کا سانس رک گیا، دل جیسے دھڑکنا بھول گیا۔ مصحف قرآنی؟ وہ زیر لب بڑبڑائی۔ یہ آپ کا قرآن ہے میڈم؟ سسٹر میرین نے اسے متوجہ پا کر احتیاط سے قرآن اٹھا کر اس کے سامنے کیا۔ اس نے بے قراری سے اسے تھاما اور پھر سینے سے لگا لیا۔ You love your holy book too much, right? آپ کو اپنی مقدس کتاب بہت عزیز ہے نا؟ وہ مسکرا کر کہتی اسے بیٹھنے میں مدد دینے لگی۔ Of course sister۔ وہ بہت خوش تھی۔ پھر وہ بیٹھ گئی تو سسٹر میرین نے اس کے پیچھے تکیے سیٹ کر دیے۔
پھر سسٹر جانے کب وہاں سے گئی اسے پتا بھی نہیں چلا، وہ بس اپنے قرآن میں گم تھی۔ اس نے دھیرے سے پہلا صفحہ کھولا تو عربی عبارات سے مزین اوراق سامنے آئے۔ اس کا دل ایک دم روب سے بھر گیا، ہاتھ ذرا سے کپکپائے، لب لرزے، آنکھوں کے گوشے بھیگتے چلے گئے۔ اوہ خدایا، وہ کتنی نوازی گئی تھی! اسے اللہ نے اپنے کلام کو تھامنے کا موقع دے دیا تھا، وہ اس کی سن لیتا تھا اور اس کو مخاطب بھی کرتا تھا۔ برسوں کا یہ ساتھ بھلا کیسے ٹوٹ سکتا تھا؟ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ اسے بھولا نہیں تھا، اس نے اسے یاد رکھا ہوا تھا۔ محمل ابراہیم اپنے رب تعالیٰ کو یاد تھی۔ کیا اسے واقعی اب کچھ اور چاہیے؟ اس نے شروع کے چند صفحات پلٹے، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کدھر سے پڑھنا شروع کرے۔ پھر اس نے آغاز میں رکھے ایک بک مارک سے کھولا، وہ سورہ بقرہ کے درمیان سے کھلا تھا، دوسرے سپارے کے اوائل سے، برسوں پرانا بک مارک، جانے کب اس نے ادھر رکھا تھا۔ اس نے دھڑکتے دل سے پڑھنا شروع کیا۔ بس تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری مت کرنا۔ آنسو اس کے رخساروں سے پھسل کر گردن پہ لڑھک رہے تھے۔ وہ کہنا چاہتی تھی کہ میں نے آپ کو خوشی میں یاد رکھا، آپ مجھے غم میں مت بھولیے گا، مگر لب کھل نہ پائے۔ اس نے آگے پڑھا، اے ایمان والو، تم صبر اور نماز کے ساتھ مدد مانگو، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ساتھ ہی حاشیے میں پین سے چھوٹا چھوٹا کچھ لکھا تھا۔ اس نے قرآن قریب کر کے پڑھنا چاہا، وہ اس کے اپنے لکھے تفسیر نوٹس تھے۔ مصیبت میں صبر اور نماز وہ دو کنجیاں ہیں جو آپ کو اللہ تعالیٰ کا ساتھ دلواتی ہیں، ان کے بغیر یہ ساتھ نہیں ملتا۔ اس لیے کوئی مصیبت میں آئے تو نماز میں زیادہ توجہ اور لگن ہونی چاہیے۔ مصیبت میں خاموشی کے ساتھ اللہ کی رضا پہ راضی ہو کر جو کچھ موجود ہے اس پر شکر کرنا اور اللہ کے آگے اچھی امید رکھنا صحیح معنی میں صبر ہے۔ یہ سب اس نے لکھا تھا؟ وہ اپنے لکھے پر حیرت زدہ سی رہ گئی۔ کلاس میں آگے بیٹھنا، ٹیچر کی ہر ایک بات کو نوٹ کرنا، وہ سب اسے کتنا فائدہ دے گا، اس نے تو کبھی تصور بھی نہ کیا تھا۔ اس نے قدرے آگے سے پڑھا تھا، اور البتہ ہم تمہیں کچھ چیزوں کے ساتھ ضرور آزمائیں گے، یعنی خوف سے اور بھوک سے، جانوں اور مالوں اور پھلوں کے نقصان سے، اور خوشخبری دے دو ان کو جو صبر کرنے والے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے یہ کہتے ہیں بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ انہی لوگوں پہ ان کے رب کی طرف سے عنایتیں اور رحمت ہے، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اس نے ساتھ حاشیے میں لکھے اپنے الفاظ پڑھے، صابرین کا مصیبت میں بس انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ دینا کافی نہیں ہے، بلکہ دراصل یہ الفاظ ان دو عقائد کی طرف اشارہ کرتے ہیں جن پر جمے بغیر کوئی صبر نہیں کر سکتا۔ انا للہ، بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں، عقیدہ توحید ہے، اور وہ انا الیہ راجعون، بے شک ہم اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے، عقیدہ آخرت پر ایمان ہے کہ ہر دکھ اور مصیبت ایک دن ختم ہو جائے گی، اور اگر کچھ ساتھ رہے گا تو صرف آپ کے صبر کا اجر۔ اس نے اگلی آیت پڑھی، بے شک صفا اور مروہ شاعر اللہ میں سے ہیں، تو جو کوئی حج کا ارادہ کرے۔ صبر کے فوراً بعد صفا، مروہ اور حج کا ذکر؟ وہ ذرا حیران ہوئی اور پھر اپنے ہاتھ کے لکھے نوٹس پڑھے۔ صفا اور مروہ دراصل ایک عورت کے صبر کی نشانی ہے۔ جب آپ کو بے قصور کسی تپتے صحرا میں چھوڑ دیا جائے اور آپ اس توکل پہ کہ اللہ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا صبر کریں، تو پھر زمزم کے میٹھے چشمے پھوٹتے ہیں۔ اس کے بے قرار دل کو جیسے ڈھیروں ٹھنڈک مل گئی تھی، آنسوؤں کو قرار مل گیا تھا، اندر باہر سکون سا اتر گیا، اور اس کے بعد جیسے گہری خاموشی چھا گئی، سارے ماتم دم توڑ گئے تھے، اسے صبر آ ہی گیا تھا۔
اب رونے کا پہر تمام ہوا تھا۔ کتاب اللہ اس کے پاس تھی، وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی تھی، دین کا علم اسے عطا کیا گیا تھا۔ اب کسی شکوے کی گنجائش باقی نہ تھی۔ دور جاہلیت سے نکلنے والے انسان کی زندگی میں مکہ کی سختیاں، مدینے کی ہجرت، بدر کی جیت اور احد کی شکست آتی ہے۔ طائف کے پتھر بھی آتے ہیں اور اسرا اور معراج کی بلندیاں بھی، مگر آخر میں ایک فتح مکہ ضرور آتا ہے، اور اس سفر میں کسی کا مکی دور بعد میں آتا ہے اور مدنی دور پہلے آ جاتا ہے۔ وہ 1 سال جو اس نے ہمایوں کے ساتھ اپنے گھر میں گزارا، ایک پرسکون من چاہی ریاست تھی، وہ دور ختم ہو چکا تھا۔ اس کا مکہ اب شروع ہوا تھا، طائف کے پتھر اب لگنے تھے، مگر وہ جانتی تھی کہ اگر وہ کمزوروں کا رب اس کے ساتھ ہے تو اس سے بھی کسی عتبہ اور شیبہ کے باغ میں پناہ مل جائے گی، اسے بھی انگور کے خوشے مل جائیں گے۔ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طائف کی دعا یاد آئی اور اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ تبھی دروازہ کھول کر سسٹر اندر داخل ہوئی، اسے جاگتا دیکھ کر ذرا سا مسکرائی اور آگے بڑھی۔ کیسا فیل کر رہی ہیں آپ؟ وہ اسے لگی ڈرپ کو چیک کرنے لگی تھی۔ وہ جیسے کسی خیال سے جاگی۔ فائن، الحمدللہ۔ آپ کو بہت ٹائم بعد ہوش آیا ہے، ڈاکٹرز ہوپ کھو چکے تھے۔ معلوم نہیں، وہ قدرے بے بسی سے مسکرائی۔ میں نے تو وقت کا تعین بھی کھو دیا تھا۔ مایوسی کی باتیں مت کریں میم، خداوند آپ کی مدد کرے گا۔ وہ ذرا سی چونکی، یہ انگور کے خوشے لے کر ہمیشہ نینوا کے اداس کیوں آتے ہیں؟ اس نے بے اختیار سوچا تھا۔ ہاں، مجھے یقین ہے وہ میری مدد کرے گا۔ وہ کھل کر مسکرا دی، شاید پہلی دفعہ یوں مسکرائی تھی۔ تمہارا اس کی مدد پہ کتنا ایمان ہے سسٹر؟ میم، بہت زیادہ۔ کرائسٹ مانگنے والوں کو خالی نہیں لوٹاتا۔ وہ نرمی سے مسکراتی اس کا پر یقین چہرہ دیکھے گئی۔ تم جانتی ہو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ قرآن کیا کہتا ہے؟ نلکی کو تھامے سسٹر میرین کے ہاتھ لمحے بھر کو تھمے۔ اس نے پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی سیاہ آنکھوں میں حیرت بھرا سوال ابھرا تھا۔ محمل نے ایک ثانیہ کو اس کی آنکھوں میں دیکھا اور پھر آہستہ سے بولی، ہینڈسم، a very handsome man. He was مسیح عیسیٰ بن مریم۔ ریئلی؟ سسٹر میرین کی آنکھوں میں دیپ سے جل اٹھے۔ آف کورس، ہماری کتاب میں لکھا ہے کہ وہ بے حد ہینڈسم تھے، بہت وجیح۔ صرف بیان نہیں، ان کے پاس رائٹنگ پاور بھی تھی، قلم کی طاقت، وہ بہت اچھا لکھتے تھے۔ اور جانتی ہو وہ اپنے ان میریکلز اور ٹیلنٹس کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے؟ کیا؟ وہ دم بخود بنا پلک جھپکے سن رہی تھی۔ وہ کہتے تھے یہ مجھے میرے رب نے سکھایا ہے۔ وہ سانس لینے کو رکی اور پھر جیسے یاد کر کے بتانے لگی، جب سے مجھے یہ پتا چلا، میں اپنی کوئی بھی تعریف سن کر عیسیٰ علیہ السلام کو کوٹ کرتی تھی۔ کوئی میری تعریف کرتا تو میں کہتی یہ مجھے میرے رب نے سکھایا ہے۔ بیوٹیفل، سسٹر میرین بے خود سی کہہ اٹھی، پھر آہستہ سے چیزیں سمیٹنے لگی۔ مسز ہمایوں، آپ پہلی مسلم ہو جس نے بتایا ہے کہ آپ کی ہولی بک ایک یسوع مسیح کے بارے میں کیا کہتی ہے، ورنہ مسلم ہمیشہ بہت سختی سے کہتے ہیں کہ تمہارا عقیدہ غلط ہے۔ السلام علیکم۔ فرشتے نے جھانکا، تم اٹھ گئی؟ ہاں، کب کی؟ وہ چونکی اور پھر سنبھل گئی۔ فرشتے اندر چلی آئی، عبایا اور سیاہ حجاب کو چہرے کے گرد لپیٹے، ہمیشہ کی طرح تازہ اور خوبصورت۔ آپ نے شادی نہیں کی فرشتے؟ محمل نے کہا اور پھر اس نے دیکھا کہ فرشتے کی سنہری آنکھوں میں سایہ سا لہرایا ہے۔ شادی میں کیا رکھا ہے محمل؟ وہ پھیکا سا مسکرائی۔ سنت سمجھ کے کر لیں۔ وہ سر جھکائے چادر پہ انگلی سے نادیدہ لکیریں کھینچنے لگی۔ پھر آپ شادی کر لیں گی نا؟ جب تک تم ٹھیک نہیں ہوتی میں شادی نہیں کروں گی، اور اگر میں کبھی ٹھیک نہ ہوئی تو؟
तो मेरे लिए तुम, हुमायूं और तैमूर बहुत हो। मुझे किसी और की जरूरत नहीं है। चलो, तुम्हारी फिजियोथेरेपिस्ट आने वाली होगी, उससे बना कर रखो, अब उसको भगाना नहीं है। घर शिफ्ट होकर भी तो रोज उसकी शक्ल देखना होगी। फरिश्ते उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ गई और वो एक ख्याल उसे इत्मीनान बख्श गया। घर, उसका घर, अपना घर। इस हफ्ते वो वापस घर चली जाएगी, उसने तमानियत से सोचा। सिस्टर मेरीन फाइल हाथ में पकड़े पेन से उसमें कुछ इंदराज कर रही थी। महमिल तकियों के सहारे टेक लगाए खामोश गुमसुम सी बैठी थी। उसके भूरे सीधे लंबे बाल शानों पे फिसलते कमर पे गिर रहे थे। ये बाल कभी बेहद घने और सिल्की होते थे, मगर तवील बीमारी ने इन्हें बेहद पतला और मुरझाए फूल की पत्तियों जैसा कर दिया था। मैडम, लिखते लिखते एकदम सिस्टर ने सर उठाया। उसके चेहरे पे यकायक ढेरों तफक्कुर उमड़ आया था। वो चौंकी। आजकल वो पुकारे जाने पे यूं ही चौंक उठती थी। काफी दिन हो गए हैं वो नहीं आए। कौन? वो कोई साहब हैं, काफी अरसे से आपको देखते आ रहे हैं। काफी बड़ी उम्र के हैं, इतनी लंबी दाढ़ी भी है, बहुत काइंड और जेंटल से हैं। कब से आ रहे हैं? मैं 3 साल से इधर हूं, जब से उन्हें आता देखती हूं। अमूमन फ्राइडे को आते हैं, बस इधर से झांक कर। उसने दरवाजे की तरफ इशारा किया। और मुझसे आपका हाल पूछकर चले जाते हैं, कभी आपके पास रुके नहीं। क्या मेरे कोई रिश्तेदार हैं? सवाल करने के साथ ही उसके जहन के पर्दे पे बहुत से चेहरे उभरे। आगा हाउस के खुशहाल और मुतमईन चेहरे। एक कसक सी दिल में उठी। क्या उनको वो याद होगी? क्या कभी अपने ऐशो आराम से फुर्सत पाकर उन्होंने उसके लिए चंद लम्हे निकाले होंगे? नहीं, वो कहते थे वो आपके रिश्तेदार नहीं हैं, बस यूं ही जानने वाले हैं। फरिश्ते और मेरे हस्बैंड उनको जानते थे। उनके होते हुए तो वो कभी नहीं आए, हमेशा उनकी गैर मौजूदगी में ही आते हैं। मगर अब काफी दिन हो गए हैं वो नहीं आए। कोई नाम, अता पता? कभी बताया नहीं। सिस्टर अब दोबारा फाइल पे झुकी इंदराज करने लगी। वो मायूस सी हो गई। जाने कौन था, क्यों आता था। रात में फरिश्ते आई तो उसने यूं ही पूछ लिया, मुझे इधर देखने कौन कौन आता है फरिश्ते? हम सब। वो उसके भूरे बालों में ब्रश कर रही थी। आगा जान लोग कभी नहीं आए? पता नहीं। दोनों हाथों में उसके बाल पकड़कर उसने ऊंचे किए और पोनी बांधी। फिर सीधी लंबी पोनी टेल को एहतियात से आहिस्ता आहिस्ता ऊपर से नीचे ब्रश करने लगी। कोई तो आया होगा। मैं तो लोगों के बारे में बात नहीं करना चाहती महमिल, प्लीज मुझे दुख मत दो। उसके अंदाज में मिन्नत भरा एहतजाज था। फिर महमिल कुछ पूछ ही ना सकी, सर झुकाए बाल बनवाती रही। ये देखो। फरिश्ते ने पॉकेट मिरर उसके चेहरे के सामने किया। उसने झुका सर उठाया। आईने में अपना अक्स दिखाई दिया तो लम्हे भर को वो पहचान ही ना पाई। बेहद कमजोर चेहरा, अंदर को धंसे हुए गाल, जर्दी माइल फीकी रंगत, आंखों के नीचे गहरे जामनी हल्के, पुश मुर्दा, बीमार, रूखा फीका सा चेहरा, ऊपर ऊंची पोनी टेल जो कभी उस तरोताजा सी महमिल इब्राहिम पे बहुत अच्छी लगती थी, इस बीमार लागर महमिल पे ये बहुत बुरी लग रही थी। रहने दें, मुझे ये बाल नहीं बनाने। उसने हाथ से पोनी पकड़कर खींची। बाल शिकंजे से निकलकर शानों पे बिखर गए और पोनी उसके हाथ में आ गई। क्यों खोल दिए? फरिश्ते को ताज्जुब हुआ। मैं ऐसे बाल बिल्कुल नहीं बनाना चाहती, प्लीज मुझे दुख मत दें। ना चाहते हुए भी वो उसके अल्फाज लौटा गई। फरिश्ते चुप सी हो गई और फिर कमरे से निकल गई। शायद वो जानती थी कि इस वक्त महमिल को तन्हा छोड़ देना ही बेहतर होगा। हुमायूं का घर, महमिल का घर, हुमायूं और महमिल का घर।
वो वैसा ही था जैसा वो छोड़ कर गई थी, खूबसूरती से आरास्ता, कोना कोना चमकता हुआ, फानूस की रोशनियां, जगर जगर करती बत्तियां, कीमती पर्दे, यही सब पहले भी उसके घर में था, अब भी था, मगर रंग बदल गए थे। लाउंज के सोफे, पर्दे, यहां तक के गमले भी बदल गए थे। चीजें रखी गो तरतीब में थी, मगर उनका रंग पहले जैसा ना था। हर शय नई थी, जैसे हुमायूं था, अपनी जगह पे वैसे ही मौजूद, मगर फिर भी बदल चुका था। कैसा लगा तुम्हें अपना घर? उसकी व्हीलचेयर पीछे से धकेलती फरिश्ते खुशदिली से पूछ रही थी। वो गुमसुम खाली खाली आंखों से दरो दीवार को देखे गई। 7 साल पहले वो उसका घर था, अब शायद वो सिर्फ हुमायूं का था। डॉक्टर्स ने उसका मजीद अस्पताल में रहना बेफायदा कहकर उसे घर शिफ्ट कर दिया था। उसकी बीमारी वहीं थी, दायां हाथ ठीक, बायां हाथ और बाजू जरा सुस्त और निचला धड़ मुकम्मल तौर पर मफलूज। वो कहते थे कि वो अचानक भी ठीक हो सकती है और सारी उम्र भी इसी तरह रह सकती है, बस आप दुआ करें। अब वो क्या कहती? आपको लगता है हम दुआ नहीं करते? मगर ऐसी बातें कहीं कहाँ जाती हैं। फरिश्ते उसे लाउंज के साथ बने कमरे की तरफ ले गई। उसने वो उसके मुताबिक सेट करवा दिया था। मगर मेरा कमरा तो ऊपर था फरिश्ते। महमिल, सीढ़ियां चढ़ना इस व्हीलचेयर के साथ। उसने बात अधूरी छोड़ दी। उसने समझकर सर हिला दिया। और हुमायूं का सामान? कुछ देर बाद चीजों का जायजा लेते हुए वो पूछ बैठी, उनका सामान किधर है? हुमायूं तो मैंने उसे कहा था, मगर आई थिंक वो अपने कमरे में ज्यादा कंफर्टेबल है। तो वो यहां नहीं आएंगे? महमिल शशदर रह गई। कोई बात नहीं महमिल, वो इसी घर में रहता है, किसी भी वक्त आ जा सकता है। फरिश्ते खामखा शर्मिंदा हो रही थी। नहीं फरिश्ते, तुम उनसे कहो कि वो मुझे यूं अकेला तो ना करें। उसने बेख्तियार फरिश्ते के हाथ पकड़ लिए। उसके होश में आने के बाद वो सिर्फ एक दफा उससे मिलने आया था, फिर कभी नहीं आया। महमिल प्लीज, मेरे लिए तुम दोनों बहुत अजीज हो। वो कजन है और तुम बहन, इसलिए मैं नहीं चाहती कि मेरी किसी बात से वो या तुम हर्ट हो। प्लीज, मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं तुम दोनों के पर्सनल्स में दखल दूं। मुझे इसका कोई हक नहीं है। उसने बहुत नरमी से उसे समझाया और उसके हाथ थामे घुटनों के बल उसके सामने बैठी थी। महमिल लाजवाब सी हो गई। और तैमूर, उसका कमरा किधर है? इख्तियार उसे याद आया, लाउंज के उस तरफ वाला कमरा। हुमायूं उसे अपने साथ नहीं सुलाते? वो इतना छोटा है, वो अकेला कैसे सो सकता है? उसका दिल तड़प कर रह गया। जिन बच्चों से बचपन में ही उनके माँ बाप दोनों छिन जाएं, वो आदी हो जाते हैं महमिल। अगर वो मुझे पसंद करता होता तो मैं उसे साथ सुलाती, मगर वो मुझे पसंद नहीं करता। क्यों? वो बिना सोचे बोल उठी। जवाबन फरिश्ते उदासी से मुस्कुराई। वो तो तुम्हें भी पसंद नहीं करता, क्या इसमें तुम्हारा कसूर है? महमिल का सर आहिस्ता से नफी में हिल गया। सो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है अगर वो मुझे पसंद नहीं करता। तुम बैठो, मैं कुछ खाने के लिए लाती हूँ। अब तुम नॉर्मल फूड ले सकती हो, मैंने डॉक्टर से बात कर ली थी। वो जाने के लिए खड़ी हुई तो महमिल बेख्तियार कह उठी, आप बहुत अच्छी हैं फरिश्ते, मैं कभी आपकी इस केयर का बदला नहीं दे सकती। मैंने बदला मांगा कब है? वो नरमी से उसका गाल थपथपाकर बाहर निकल गई। वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।